پاکستانیوں میں اور خاص طور پہ مسلم لیگیوں نے پاکستان کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد 1960 سے پاکستان کے حالات خراب ہوئے. ایک ڈکٹیٹر نے شب کو مارا اور اچھی خاصی چلتی حکومت کو اس کو گھر بھیج دیا. اس کے اندر ان کے اپنے سوچ شامل تھی یا وہ کسی بیرونی ملک اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ کام کر رہے تھے. یہ آپ لوگ بھی بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں اس کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس 8 سالہ دور کے اندر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں مسلم لیگ کے جلسوں میں آتے تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلم لیگ کے عہدیدار تھے، لیکن جیسے پاکستان میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا اقتدار کیا تو آپ لوگ بھی گواہ ہیں کہ وہ لوگ جو تھے وہ بٹ گئے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے روابط نہ رکھے جو انہوں نے اس وقت کمٹمنٹ کی تھی. اور جیسا کہ ماشاءاللہ ہمارے شاعر مشرق اور شاعر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ میاں اکرم صاحب نے ابھی اظہار کیا ہے کہ یہ جذبات اس وقت بھی تھے. اور بلکہ اس کے اوپر ایسا تھا کہ جب لندن کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ 2 سال پہلے آئے تو ایک بندہ اس کے کہتا ہے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میاں صاحب نے ہمیں ہی روک دیا اور کہا یہ تو میں 99 کے اندر پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بندہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں واقعی یہ چیزیں جو ہے وہ دل مو لینے والی ہیں اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں. اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ملک کی کایا پلٹ سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے تو شاید آج جس طرح سے دہشت گرد ہمیں لوگ کہتے ہیں ہم شاید اس طرح کا امیج ہمارا نہ ہوتا. ہم ایک کامیاب قوم ہوتے اور ایک خودمختار ملک کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے. لیکن ہم جو کہتے ہیں ہمیں اس سے یہ کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شاید ہم عمل صحیح نہیں کر سکتے. لیکن شاید کہ میری بات جو ہے اثر کر جائے اور یہ میاں اکرم صاحب کے جو اشعار ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے کسی ایک بندے کے دل میں بھی اگر گھر کر جاتے ہیں اور وہ آئندہ سے ایسی کمی کوتاہی سے اگر بچ جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندہ نہیں ہے، پوری انسانیت ہے. 8 سالہ دور کے اندر جہاں پہ کافی تکالیف ہوئی وہاں پہ ہمارے دوست ساتھی جو مجھے جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ جاپان کے اندر چند دوست تھے جو مسلم لیگ کے لیے مسلسل جدوجہد اور تگودو کرتے رہے. اور آپ لوگوں کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو کہ جتنی تکالیف مجھے پاکستان کے اندر دی گئی اور جتنے مسائل مجھے پیش آئے کہ وہ میں چونکہ خود سے بیان کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے تھے کہ کوئی بھی بندہ جو تھا وہ درمیان میں آ کے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر سکتا تھا اور وہ جو ہے وہ اپنی پارٹی سے ہٹ سکتا تھا. لیکن میں آج آپ سب کے سامنے اگر روبرو ہوں وہی میری کمٹمنٹ تھی، وہی ایک جذبہ تھا جس کے بدلے میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور وہ اس چیز کو ان کو اس چیز کا علم تھا جس وجہ سے انہوں نے مجھے سیکرٹری جنرل اوورسیز جو ہے اس عہدے سے بھی نوازا. اور یہ وہ ہماری کمٹمنٹ تھی جس کو انہوں نے بھی اون کیا اور اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے لوگوں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو ہر آدمی سے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا، کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر بے انتہا پیسہ کمایا. کچھ لوگوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے بڑی تعلیم حاصل کی. کچھ لوگ بولیں گے کہ ہم نے اس
کے اندر جو ہے کامیابی حاصل کی، کوئی کس چیز کے اندر، لیکن آج میں سب کے سامنے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیری اچیومنٹ کیا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا. اور حالات اور مسائل جتنے بھی رہے اس کے اندر میرے پاؤں جو ہے وہ لذت نہیں دیے اور میں اپنے پاؤں کے اوپر قائم رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی میرا میسج اپنے آنے والے ساتھیوں کے لیے بھی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یا تو کسی کو اپنا لیڈر مانو نہیں، اگر مان لیا تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھو. جب آپ نے اپنا لیڈر مان لیا ہے یہ اسی صفہ سلاد کی طرح ہوتا ہے، یا وہ ایک آپ کا مثلا آپ سے یہ کہہ سکتے کہ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک باپ کی طرح کی حیثیت ہوتی ہے. آپ ایک بندے کو صفہ سلاد کو سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے اس کو فالو بھی کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہو جاتا ہے. جب آپ کو صفہ سلاد کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو آپ اس کے اندر وہ کام نہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اس کے اوپر 100% جو ہے آپ کا ایمان وہ کامل نہیں ہے. اور وہ قوم اور وہ گروہ اور وہ چیزیں وہ فوج بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے صفہ سلاد کا حکم نہ مانے، اس کو منوہن جو ہے وہ نہ ایکسیپٹ کرے، تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ قوم اور وہ فوج جو ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ پرانی باتیں اور زیادہ بتائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بہت زیادہ پرانی باتوں میں چلا گیا تو شاید جو ہے وہ کچھ نئی باتیں بھی جو ہے وہ بھی میں بتانا چاہوں گا. لیکن اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی اپنا لیڈر اور اپنا صفہ سالار اور وہ جو ایک لیڈر کو ہم اپنا باپ کہتے ہیں وہ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کی لاجک ہے. آپ نے دیکھا کہ 1991 کے اندر جب میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو اس وقت پاکستان جو تھا پہلی دفعہ ایشین ٹائگر کے نام سے دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوا. اور آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ 1991 کے اندر چائنا کے بعد عرب میں ترقی کر رہا تھا تو وہ پاکستان تھا. پاکستان کی وہ پالیسیز جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے دی تھی وہ ایشیا میں کسی کے پاس نہیں تھی. ریولیوشنری ان کی وہ پالیسی تھی، بلکہ انڈیا کا اس وقت کا پرائم منسٹر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو فون کر کے کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کی آپ نے کیسی پالیسی دی ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا میں اپنی ایک ٹیم پاکستان بھیج سکتا ہوں کہ وہ جو جا کے آپ کی پالیسیوں کو آپ اگر اجازت دیں تو ہم بھی اپنی پالیسیوں کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں. تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ آئیں اور آگے دیکھیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور وہ آئے، وہ لوگ ہی نہیں، آگے دیکھیے کہ ایشیا کے اندر جو بھی ممالک آج آپ کو ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی 1991 کے اندر دی ہوئی پالیسیوں کے بعد یہ لوگوں نے اپنی پالیسیاں بنائی اور آج وہ کامیابی کی راہوں پہ چل رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کہتے تو سارا کچھ ہے لیکن وہ فالو نہ کرنے والی بات اور وہ اسے ایکسیپٹ نہ کرنے والی بات کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے 50 سال پہلے ملک جو تھا وہ کبھی کس ڈگر میں چل رہا تھا اور یہ شخص آیا ہے اس نے اکنامکلی اور ہر قسم کی جو ہے ہمیں پالیسی دی ہے. پاکستان ترقی کرنے جا رہا ہے اور دنیا کے اندر ایشین ٹائگر